اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حیات الصحابہ رضی اللہ تعالی عنہم، حصہ اول، دعوت کا باب، نابالغ بچوں کا بیعت ہونا۔ حضرت محمد بن علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہم کو بچپن ہی میں بیعت فرمایا۔ نہ ابھی آپ کی داڑھی نکلی تھی اور نہ بھی یہ لوگ بالغ ہوئے تھے۔ ہمارے علاوہ اور کسی بچے کو بیعت نہیں کیا۔ ہیثمی حصہ 6 پیج نمبر 40۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا جاتا ہے کہ دونوں 7 سال کی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کو دیکھ کر مسکرائے اور اپنا ہاتھ بڑھا دیا اور ان دونوں کو بیعت فرما دیا۔ ہیثمی حصہ 9 پیج نمبر 285، منتخب پیج نمبر 5 پیج نمبر 227۔ حضرت حرماس بن زیاد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں کم سن بچہ تھا، میں نے اپنا ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بیعت ہونے کے لیے بڑھایا، لیکن آپ نے مجھے بیعت نہیں کیا۔ اصابہ حصہ 3 پیج نمبر 458۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء کے ہاتھوں پر بیعت ہونا۔ حضرت منتشر کے والد کہتے ہیں کہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی، اس کا ترجمہ ہے، تحقیق جو لوگ بیعت کرتے ہیں تجھ سے وہ بیعت کرتے ہیں اللہ سے، یہ نازل ہوئی تو آپ نے لوگوں کو اس وقت اس طرح بیعت فرمایا کہ ہم اللہ کے لیے بیعت ہوتے ہیں اور ہم حق بات مانا کریں گے۔ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کو بیعت کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ میں جب تک اللہ کا فرما بردار رہوں تم میری بیعت پر اس وقت تک باقی رہو، لیکن عمر رضی اللہ عنہ اور بعد والے خلفاء نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح بیعت فرمایا۔ اصابہ حصہ 3 پیج نمبر 458۔ حضرت ابن العفیف فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو بیعت فرما رہے تھے۔ صحابہ کی ایک جماعت ان کی خدمت میں آتی، وہ کہتے کیا تم مجھ سے اس بات پر بیعت ہوتے ہو کہ تم اللہ اور اس کی کتاب کی اور پھر امیر کی بات کو سنو گے اور مانو گے؟ تو وہ لوگ کہتے جی ہاں۔ پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کو بیعت فرما لیتے۔ میں انہی دنوں، یہ کچھ عرصہ پہلے بالغ ہو چکا تھا، میں کچھ دیر آپ کے پاس کھڑا رہا اور آپ لوگوں سے بیعت میں جو عہد لے رہے تھے وہ میں نے سیکھ لیا۔ پھر میں نے آپ کے پاس جا کر خود ہی یہ کہنا شروع کر دیا کہ میں آپ سے اس بات پر بیعت ہوتا ہوں کہ اللہ اور اس کی کتاب کی اور پھر امیر کی بات کو سنوں گا اور مانوں گا۔ یہ سن کر آپ نے مجھ پر اوپر سے نیچے ایک نگاہ ڈالی۔ میرا خیال یہ ہے کہ میرا یہ عمل آپ کو بہت پسند آیا، اللہ کی ان پر رحمت ہو، پھر آپ نے مجھے بیعت فرما لیا۔ بیہقی حصہ 8 پیج نمبر 146۔ حضرت ابو صفر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ شام کی طرف کچھ فوج بھیجتے تو ان کو اس بات پر بیعت فرماتے کہ کافروں سے خوب نیزوں سے لڑائی کریں گے اور اگر پلیگ بیماری آ گئی تو بھی جمے رہیں گے۔ کنز العمال حصہ 2 پیج نمبر 323۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ پہنچا، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو چکا تھا اور ان کی جگہ عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بن چکے تھے۔ میں نے عمر رضی اللہ عنہ سے عرض کیا آپ اپنا ہاتھ بڑھائیں، میں آپ کے ہاتھ پر اسی چیز پر بیعت ہوتا ہوں جس پر میں آپ سے پہلے آپ کے ساتھی ابو بکر رضی اللہ عنہ سے بیعت ہوا تھا کہ جہاں تک میرا بس چلے گا بات سنوں گا اور مانوں گا۔ کنز العمال حصہ 1 پیج نمبر 81۔
سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.